نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تبارک وتعالی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تبارک وتعالی وردیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی اس عظیم الشان مسجد جمال مصطفیٰ میں مجھے بھی اپنی معروضات پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے. اس عظیم الشان مسجد کے بانی اور سرپرست اعلیٰ جناب الحاج محمد افضل صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ مبارکباد کے حقدار ہیں کہ انہوں نے اس عظیم الشان مسجد کا انعقاد کیا ہے، اور اس علاقے کے مکین اس اعتبار سے مبارکباد کے حقدار ہیں کہ اس مسجد کے انتخاب کے لیے جو جگہ اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا انتخاب اس علاقے کے حصے میں آیا ہے. ادھر بتیاں جب ساریاں بل رہی ہیں تھوڑی بند کر دو، بہت گرمی ہو رہی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ شہروں میں جو جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ ہے وہ مسجدیں ہیں. احب البلاد الی اللہ مساجدها. ساری بتیاں بند کرو یار، یہ نہ کرنا، گرمی مارن لگی ہے.
اللہ کی پسندیدہ جگہیں جو اللہ کے شہروں میں ہیں وہ مسجدیں ہیں. تو مسجد پسندیدہ ہو تو اس کے متعلقات میں جو علاقہ ہے وہ بھی مسجد کی برکت سے اللہ کو پسند ہو جاتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے میں اہل سنت کا ایک مرکز عمل میں آ جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے. اور مسجد صرف خالی نماز کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ یہ اہل سنت کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ کا کام کرتی ہے. ایک ادارہ بھی اس کے ساتھ ہمیشہ متعلق ہوتا ہے. اہل سنت کے نظریے کے عین مطابق یہ مسجد اچھی نیت کے ساتھ قائم کی گئی ہے تا قیام قیامت اس مسجد کا فیض جاری رہے گا اور قیامت کے بعد بھی یہ مسجد فیض دینے والی رہے گی. اہل سنت کے نظریے میں بندے سے جو نیکی کا ظہور ہوتا ہے وہ اللہ کی عطا کے بغیر نہیں ہوتا. اور حکم بھی ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. جو بلائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی عطا سے ہوتی ہے اور جو بلائی کے خلاف معاملات تمہیں پہنچتے ہیں وہ تیرے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. تو آپ نے حاجی محمد افضل صاحب نے ان کے ساتھ جتنے لوگوں نے ہم نوائی کی ہے ان کو یہ بلائی جو مسجد کے قیام کی صورت میں پہنچی ہے یہ اللہ کی عطا سے ہے. کسی بندے کے لیے زندگی میں اس طرح کا فعل اس سائنسی اور مشینی دور میں رہتے ہوئے پرفتن دور میں ظہور پذیر ہو جانا یہ اللہ کی عطا کے بغیر ممکن نہیں اور دین کی اور آخرت کی سرخروئی کا سبب ہے. اللہ کے کرم سے جن علماء کی سرپرستی میں یہ مسجد کام کرے گی جو دین کے خدام اس میں اپنی کوشش اور کاوش کو پیش کریں گے اس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید اور یقین ہے کہ یہ اسلام کا ایک بہت بڑا قلعہ ثابت ہوگا. میں ایک مرتبہ پھر حاجی صاحب کو اور اس مسجد کے تمام انتظامی امور کے افراد کو اور اہل محلہ کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. کچھ باتیں اور بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں. یہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ قرب قیامت میں مساجد پر فخر کریں گے. یہ کیسا فلسفہ ہے؟ یہ اچھے کام پر تو ہمیشہ فخر ہوتا ہے لیکن یہ فرمایا گیا کہ مسجدیں بنائیں گے اور پھر مساجد پر فخر کریں گے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات بہت اچھا کام ظاہری طور پر ظہور پذیر ہوتا ہے، لیکن پیچھے اگر نیت میں تھوڑی سی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ عمل بجائے بندے کے لیے باعث اجر و ثواب ہونے کے اس کے لیے دین و دنیا کی ناکامی کا سبب ہو جاتا ہے۔ کام بھی بہت اچھا کیا، ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ صاحب عمل کو جو جزا ملتی ہے، یہ طالب علم کچھ موجود ہیں، میں ان کے حساب سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، صاحب عمل کو اس کے عمل پر جو جزا ملتی ہے وہ اس کے عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کیا کہا ہے کہ صاحب عمل کو، یہ خاص طالب علموں والی بات ہے جو دین کے شعبے کے، ضروری نہیں میں کسی مکتب میں مدرسے میں پڑھتے ہوں، ویسے ہی ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، بندہ سیکھتا رہتا ہے۔ سیکھنے کے لیے مدارس یا مساجد یا یونیورسٹیاں یہ تو اس کے مرکز ہوتے ہیں، لیکن مسلمان کے لیے سیکھنے کے لیے تو ہر جگہ ہی موجود ہوتی ہے، وہ تو ہر لمحہ سیکھتا رہتا ہے۔ ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو تعلیم ہے یہ بنیادی طور پر دو قسم پر مشتمل ہوتی ہے، ایک رسمی ہوتی ہے، ایک غیر رسمی تعلیم ہوتی ہے۔ کتنی تعلیم کی قسمیں؟ ایک رسمی، ایک رسمی تعلیم کبھی شروع ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے بس، لیکن غیر رسمی تعلیم تو طلب العلم من المہد الی اللحد، وہ تو ماں کی گود سے گور کی دیوار تک جاری رہتی ہے، زندگی پوری بندہ سیکھتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فلسفہ ہے تعلیم میں، وہ فرماتے ہیں کوئی بندہ ان پڑھ نہیں ہوتا ہے، کوئی بندہ بھی ان پڑھ نہیں ہوتا۔ کچھ بندے ایسے ہیں جو باقاعدہ رسمی تعلیم حاصل کرتے، کچھ بندے ایسے ہیں جو رسمی تو نہیں حاصل کرتے لیکن غیر رسمی کا ان کا پوری زندگی سلسلہ جاری رہتا ہے، سیکھتے رہتے۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا، کیا بات تھی جو میں شروع کی تھی؟ صاحب عمل کو جو جزا ملتی ہے وہ اس کے عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا ہے جی؟ صاحب عمل نے جو عمل کیا ہے، حاجی صاحب ہمارے وقار صاحب بھی بہت بڑی مسجد بنا رہے ہیں اور خالص اللہ ہی کے لیے بنا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک اللہ کے کرم سے مساجد کا جتنا جال پھیلتا جائے گا اتنا تعلیم کے مراکز بڑھتے جائے گا، اور جس جس علاقے میں مسجد بنتی جاتی ہے وہ علاقہ ہی اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ سارے مسجد کے ارد گرد کے ماحول کو بھی اللہ برکتیں عطا فرما دیتا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صاحب عمل کو اس کے عمل پر جو جزا ملتی ہے اس کے عمل کی وجہ سے نہیں ملتی، تو کس وجہ سے ملتی ہے؟ نیت سے بھی نہیں ملتی، نیت سے اس میں خلوص پیدا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے پھر؟ صاحب عمل کو جو بھی جزا ملے گی وہ اللہ کی عطا سے ملے گی، اور کسی صاحب عمل کو اللہ کی عطا سے جزا ملتی ہے اور کسی وجہ سے نہیں، کیونکہ کوئی بندہ جزا کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی نظریہ اہل سنت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کچھ بھی واجب نہیں۔ یہ چونکہ طالب علم میں دیکھتا ہوں، شاید کوئی میں محسوس کرتا ہوں کہ کچھ اس شعبے کے بندے، اللہ پر تو کچھ واجب نہیں۔ بے نیازی کا معنی یہ ہے، ابھی حج کے مہینے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے نا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے راستے کی
جو اخراجات ہیں ان کو ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو باوجود وسعت کے انکاری ہو جائے، ومن کفر، جو اس کا حج کا منکر ہو، حج کا انکار، ویسے یہاں شرعی کافر نہیں ہے کہ مسلمان ہو لیکن پھر حج نہیں کرتا ہے، کبھی عقیدے کے اعتبار سے وہ انکاری ہو پھر تو کافر ہو جائے گا، عمل کے اعتبار سے انکاری ہو تو فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، پھر سن لے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، صرف اس بندے سے نہیں، اس تمام جہانوں سے ہی بے پرواہ ہے، غنی ہے، بے نیاز، اللہ پر کچھ واجب نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بندوں کو جو جزا دیتا ہے نیک اعمال کی، وہ اس کی عمل کی وجہ سے نہیں دیتا، اپنے کرم سے دیتا ہے، اپنے فضل سے دیتا ہے۔ ہمارے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بعض بندے یہ کہتے ہیں کہ اچھا کام کیا ہے، بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی برکت دی ہے، اللہ آپ کو بہت کامیابی عطا کرے، وہ کہتے ہیں یہ بھی دعا کرو نا قبول ہو جائے۔ اچھا میرا نظریہ یہ ہے، میں ذاتی طور پہ یہ نظریہ رکھتا ہوں کہ عمل کی قبولیت پہلے ہوتی ہے، نیک اعمال کی قبولیت پہلے ہو جاتی ہے، اس کے عمل کی توفیق بعد میں ملتی ہے۔ غور نہیں فرمایا آپ نے؟ عمل کی قبولیت کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے، اس عمل میں سے کر گزرنا اس عمل کو یہ بعد میں ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوا پھر فساد کہاں آتا ہے؟ پھر وہ عمل رائے گاں کیوں چلا جاتا ہے؟ بعض اوقات رائے گاں کرنے کے لیے ہماری نیت ہوتی، نیت اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف ہو گئی، ہٹ گئی، پھر سارا عمل جو ہے اس کے اندر فساد برپا ہو گیا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دودھ کا ایک بہت بڑا مٹکا ہو، اس میں شراب کا ایک قطرہ ڈل جائے، سارے دودھ میں فساد آ جاتا ہے، پینے کے قابل رہتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی نیک عمل کیا ہے، جس نے بھی مسجد بنائی ہے، حصہ لیا، اس میں کام کیا ہے، کوشش کی ہے، اس کی قبولیت کا اعلان پہلے ہو گیا تھا اللہ کی طرف سے، اس کی عمل کی توفیق بعد میں ملی۔ تو جس کی نیت خالص اللہ کے لیے رہی، اس کے لیے اسی طرح برقرار رہا، جس نے نیت میں خرابی پیدا کی اس کا عمل رائے گاں کر دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ مسجدیں بنا کر بھی بعض اوقات بندے نیت درست نہیں رکھ سکتے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس جذبے سے پہلے دن سے یہ خیال اٹھا تھا اس کو مرتے دم تک اسی طرح برقرار رکھے۔ اس موقع پر میں ہمارے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے، آپ کو معلوم ہے ان کی شان کا کیا حال ہے، ایک دو باتیں ان کی شان میں سنا کے میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ فتاوی شامی کے مقدمے میں علامہ شامی نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے باپ آدم نے اپنی پوری نسل انسانی میں سے ایک بندے پہ فخر کیا ہے، پوری نسل انسانی میں سے ایک بندے پہ فخر کیا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا سرکار وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میں ہوں، جن پر اولاد پر والدین کو بھی فخر ہوتا ہے، تو اس اولاد کی عظمت کا کیا کہنا کہ جس کا باپ نبی بھی اپنے بیٹے پر فخر کر رہا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بھی بڑے بڑے آئیں گے جن کے مرتبے بہت اونچے ہوں گے، شان بہت اونچی ہوگی، لیکن ایک ایسا ہے جس پر میں بھی فخر کرتا ہوں۔ پوچھا گیا سرکار وہ کون ہے؟ فرمایا اس کا نام نعمان ہے، اس کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ اور حضرت میر عبد الواحد بلگرامی نے اپنی کتاب سوا سنابل شریف میں لکھا ہے
کہ سرکار سے ایک موقع پہ پوچھا گیا کہ اس کے بارے میں جس پہ آپ فخر و ناز کرتے ہیں اس کی کوئی شان ہی بیان کر دیں. تو سرکار نے 3 مرتبہ ایک جملہ دوہرا دیا. فرمایا ہوا سراج امتی، ہوا سراج امتی، ہوا سراج امتی. وہ میری امت کا چراغ ہے، وہ میری امت کا چراغ ہے، وہ میری امت کا آفتاب ہے، وہ میری امت کا سورج. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، تاکیدی باتیں ان سے فرمائی اور فرمایا کہ میں نے تیرے لیے 5 لاکھ حدیثوں میں سے 5 کا انتخاب کیا ہے. چہرے پہ ذرا مسکراہٹ رکھیں نا. گرمی کا احساس تو ہے لیکن ذرا یہ بات ایسی ہے کہ مسکراہٹ رہے تو اچھا ماحول رہے گا. ویسے بھی مسکراتے رہنا یہ اچھا مسئلہ ہوتا ہے، اس سے ثواب ہوتا ہے، بیکار نہیں مسکرانا. ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان کو دیکھ کے مسکرا پڑنا. ایک ہوتا ہے کبھی حقارت سے مسکراتے ہیں، ایک ہوتا ہے کبھی اس کو تکلیف دینے کے لیے مسکرا پڑتے ہیں. وہ نہیں، خوشی سے مسکرا دینا یہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. تبسم کا کیسے یہ حدیث، تیرے مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرا دینا لکا صدقہ، تیرے لیے صدقہ بن جائے گا، گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. تو صحابہ کرام کا بھی یہ فرمان ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ مسکرانے والا سرکار ہی کو دیکھا ہے، کسی اور کو دیکھا. ہر وقت چہرے پہ مسکراہٹ رہتی. یہاں تک کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو چھوٹے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، دوسرے چھوٹے کا نام کیا ہے؟ اسحاق. تو حضرت اسحاق کا معنی یہ ہے، لفظ اسحاق ہوتا ہے نا، اس کا معنی ہے ضاحک. ضاحک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہنسنے والا. یہ جو ضاحک ہوتا ہے، دانت بھی قسم ہوتی ہے نا. قرات پڑھی ہے؟ جو قرات پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے یہ دانتوں کی اقسام میں سے ایک ہوتا ہے دواحک. یہ ضاحک کی جمع ہوتی ہے، ہنستے وقت نظر آتا ہے. یہ منہ میں دانت ہوتے ہیں 32 انسان کے. ثنا علیہ ہے، ثنا سفلی ہے، آپ کو بھی یاد ہے؟ یاد کر لیں. یہ بہت آسان ہے، یاد ہو جائے. قاری صاحب تشریف لائے وہ تو پڑھاتے رہتے ہیں قرات. سفلا ہے، یہ علیہ ہے، سفلا ہے، رباعیات ہیں، انیاب ہیں، دواحک ہیں، یہ طواحن ہیں، نواجز ہیں. یہ ترتیب بعد میں آتی ہے نا. پہلے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن میں اس لیے کہتا ہوں کہ ذرا معلوم ہو بھائی یہ بندہ بھی جانتا ہے. پر اس کو ادراس کہتے ہیں. نواجز طواحن دونوں کو ملا کے ادراس، پیس دینے والی. یہ داڑھیں ہوتی ہیں نا، حکیم صاحب کا شعبہ یہ ہے، طب ہے. یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام ہی رکھا گیا اسحاق. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہنسنے والا. تو کبھی آپ آرام بھی فرما رہے ہوتے تھے نا، کبھی آپ نوم میں ہو. ہمارے یہاں تو نیند کا معنی ذرا اور ہوتا ہے، میں نے نوم اس لیے بولا کہ اس میں عربی میں بڑی وسعت ہے. تو آپ آرام بھی فرما رہے ہو تو پھر بھی دیکھنے والے کو ایسا چلتا ہے جیسے مسکرا رہے ہیں. اس لیے مسکراتے رہنے سے بہت بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. ایک بندہ ہر وقت طبیعت میں کروٹیں ڈالے رکھتا ہے. کچھ حضرات ہے کہ قرات کا پڑھتے ہیں نا، کبھی ان کے چہرے پہ سلوٹیں پڑ جاتی. جس استاد سے ہم نے پڑھا ہے نا یہ قرات کا شعبہ، وہ جس کے قرآن پڑھتے وقت مشق کرواتے تھے نا، کبھی تھوڑی سلوٹ پڑ گئی نا، ایک مارتے تھے. کہتے پڑھنے قرآن آیا، چہرے پہ سلوٹیں ڈالتا ہے، بے عقل کہیں کا. چہرہ مسکرانا چاہیے، قرآن پڑھ رہا ہے. یہ مصیبت نہیں گری ہے تیرے اوپر، اللہ کا کرم ہو گیا، مسکرانا. رب کی رحمتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو رہا ہے. یہ حکم کرتے باقاعدہ، وہ حالانکہ مارنا شعبہ نہیں تھا ان کا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو عادت پڑ جائے ہنسنے. اور کبھی ہنس کر بات کو ٹال دینا، کسی کا غصہ چڑھا ہو، آگے سے اس نے کوئی بہت گہرا سا جملہ بول دیا تو آپ مسکرا پڑیں. ایمان سے کہیں اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا نہیں ہوگا؟ تو یہ لڑائی امن میں تبدیل ہو جائے گی نہیں ہوگی. بہت بڑی باتیں یہ ذرا سلوٹوں سے ہی بڑھ جاتی ہے. میں دیکھا بڑا گور کے جی، مجھے ملاحت سے دیکھے، پیار سے دیکھے، اگلا بندہ بھی راضی ہو جاتا ہے زندگی. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، حضور نے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تھوڑا آگے ہو جاؤ جی،
سانو دسو جناب اس آگے کر دیں بندے کلے ہی کرو گے ساری مصیبت پی رہی تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ جی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے نہیں تھوڑا سا کیونکہ مسجد جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ذرا اس کی وسعت ذرا کم پڑتی جا رہی تو جتنی بڑی بھی مسجدیں بنے نا بالآخر تنگ پڑ ہی جائیں گی اللہ کا کرم ایسا ہے بندوں پر کہ مسجدوں کو بھر دیتے ہیں وہ میں بھی وہ 5 حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ اس کو یاد کر لیں اگر یاد کر لیں گے تو امام صاحب نے اپنے بیٹے سے فرمایا ان کا بیٹا کوئی ہمارے جیسا کوئی جاہل نہیں تھا وہ بھی وقت کا فقیہ ہے جس کے دامن سے وابستہ ہونے والے بڑے بڑے محقق بڑے مفتی بڑے محدث ہو گئے حضرت حماد بن نعمان امام صاحب کے بیٹے کا نام حماد ہے استاد کا نام تھا حماد تو استاد سے اتنا پیار کرتے تھے بیٹے کا نام بھی حماد ہی رکھ دیا استاد کی حماد بن نعمان بہت بڑا فقیہ ہوئے بہت اونچے درجے ان کو فرمایا کہ 5 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے تیرے لیے 5 کا انتخاب کیا ہے اگر تو ان کو یاد کرے اس پہ عمل پیرا ہو جائے اور نیت تیری درست ہو تو پھر تیرا بیڑا دنیا میں بھی پار ہوگا حشر میں بھی پار ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے میں بھی وہ آپ کو 5 سنا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی اپنے پلے باندھ لیں اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ امام اعظم حنیفہ کو 5 لاکھ حدیثیں آتی تھیں ایک بندہ خود دعویٰ کرتا ہے میں 5 لاکھ میں سے انتخاب کیا ہے تو کوئی بے عقل بندہ کہ نہیں جی حدیث میں اتنے زیادہ ماہر نہیں تھے کتنے ماہر تھے یہ امام بخاری سے پوچھ لو ابو حنیفہ کتنا ماہر میرا چونکہ مضمون یہ نہیں 5 حدیثیں ہیں پر میں 5 حدیثیں تیرے لیے انتخاب کی ہیں آپ بھی انگلیوں پہ گن رکھو یہ آج کا سبق ہوگا اور میں یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ اس مسجد کے میرے اس پہلے پروگرام کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہو پہلی حدیث امام صاحب نے فرمایا اس میں سے پہلی ہے انما الاعمال بالنیات یہ غور بھی کرو نا اس کو صرف خالی پڑھنا نہیں ایک ہوتا ہے بندہ پڑھتا ہے زبان سے لیکن دل میں نہیں پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں کبھی معنی بھی سمجھتا ہے لیکن مفہوم دل میں نہیں اتارتا تو یہ دل میں اتارے کیا ہے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار اعمال کا انحصار نیت اچھی ہوگی ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نیت اچھی نہ ہو نماز بھی شرک بن جاتی نماز تو عبادت ہے یہ شرک کیسے ہو جاتی روزہ بھی نیت اچھی نہ ہو شرک ہو جاتا ہے شرک ہو جاتا ہے چھوٹا گناہ نہیں ہوتا صدقہ و خیرات سارے جمع شدہ مال خرچ کر دیے نیت اچھی نہیں یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے 3 بندے ان میں شہید باقی عمل تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جان دے دینا شہید کو بھی فرمایا دوزخ میں ڈال دو کیوں مجھے نیت اچھی نہیں نیت پر اس قدر آپ کو قبضہ کرنا پڑے گا اوپر دھیان رکھنا پڑے گا توجہ ہے نا میری بات کی طرف بیچ میں دھیان رکھو نا اعمال کا دار و مدار ان کی نیت پر ہے جس استاد سے میں نے پڑھا ہے ان سے میں نے پوچھا تھا کہ کچھ آپ فرمائے کوئی نصیحت انہوں نے فرمایا کہ خلوص کا ایک ذرہ ہونا یہ پہاڑوں سے بڑا ہوتا ہے انہوں کی مسئلہ ہے یار بہ جاتے کی چاہیے اللہ ہوئی مائک ساڑھے سر کے لانا ہے ٹھیک ہے یار جڑے سن کے پہلے بندوبست ہونا چاہیے آئی صاحب کہ لا لیے ایتھے ڈنگ دیا ہوں ٹھیک ہو گئے حضرات جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ بزرگوں کی نصیحت ہے میں نے پوچھا تھا کیا یہ کیا فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا میں یہ کہتا ہوں کہ خلوص کا ایک ذرہ ہو پہاڑوں سے بڑا ہوتا خلوص کے بغیر عمل پہاڑوں سے بڑا ہو
جو ریت کے ذرے ہوتے ہیں ان سے بھی حقیر ہوتا ہے. حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تقریر میں نے پڑھی جو آپ نے خود تقریر فرمائی. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر جنید بغدادی کا فرمان ہے کہ خلوص کی دولت جس کو ملتی، یعنی غوث اعظم جس کو اپنی تقریر میں شامل کریں وہ کتنا قیمتی جملہ ہوگا. اور یہ فرمائیں کہ میرے پیر نے کہا ہے. پیر کون سا؟ جنید بغدادی ابو القاسم. کبھی آپ تصوف کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جنید بغدادی کیا شے ہے. ہمارے نزدیک یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جنید بغدادی. کہتے میرے پیر جنید بغدادی نے فرمایا کہ خلوص کی دولت جس کو مل جائے یہ ایسی دولت ہے جس کو مل جاتی ہے شیطان اس پر دسترس نہیں رکھ سکتا، کیونکہ شیطان کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. آگے فرمائے یہ فرشتے کرامن کاتبین بھی اس تک رسائی نہیں رکھتے اس کو لکھ سکیں. یہ روایتی تقریر نہ سنو نا، یہ سمجھو، یہ اس کو ذرا اپنے دل میں جگہ دو کیا کہتے. فرمایا خلوص ایسی دولت ہے جس کو مل جائے شیطان کی اس تک رسائی نہیں ہوتی کہ اس کا راستہ موڑ سکے. فرشتے کرامن کاتبین اس تک رسائی نہیں رکھتے ہیں کہ اس کو لکھ سکیں. وہ بندے اور اللہ کے درمیان راز ہو جاتا ہے، دوسرا بندہ اس سے آگاہی نہیں ہوتا. اچھا 10 منٹ مجھ سے ویسے ہی زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن میں ذرا تھوڑا ابھی تقریر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں آپ سے اجازت لے لیتا ہوں کہ تھوڑی باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. ٹائم جو دیا تھا یا جو معمول کا ٹائم ہے وہ تو 2 بجے ہے. وقت کتنا ہو گیا جی؟ 10-12 منٹ. ابھی تھوڑا اور میں ٹائم آپ سے لوں گا. میں سوچتا رہتا، ذرا غور فرمائیں، میں سوچتا تھا کہ جنید بغدادی نے یہ بات کیسے کہی ہے، کیونکہ بعض اولیاء کاملین کو الہام بھی ہوتے ہیں، معلوم ہے. الہام جو ہے یہ اسباب العلم میں سے نہیں ہے. مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے نا جسے میں آنکھ میں بات ڈال سکوں، اس کو پتہ چل جائے کہاں سے اٹھا کے لاتا ہے یہ باتیں. ایک ہوتا ہے یہ ویسے روایتی کتابیں پڑھتے رہتے، یہ عقائد کی باتیں میں کرتا ہوں. اسباب العلم للخلق ثلاثہ، علم کے جو اسباب ہیں. شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پہچانا نہیں، معاف کرنا چاہیے. بالکل ماشاء اللہ. اسباب العلم للخلق ثلاثہ، علم کے جو اسباب ہیں ان کی تعداد 3 ہے. اس میں الہام شامل نہیں. کیوں جی؟ وہی شامل ہے. تو الہام بھی تو اسی سے متعلق ہوتا ہے نا، تو شامل کیوں نہیں؟ اب میں دیکھتا ہوں آپ سے، مجھے پتہ چل جائے گا جس کو میری سمجھ آتی بات کی. یہ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ تقریریں سنتے ہیں لیکن وہ کوئی اور ہی تقریر سنتے رہتے ہیں. الہام صحیح ہوتا ہے لیکن اس کو علم کے اسباب میں شامل نہیں کیا گیا. اس کے اندر امکان ہوتا ہے خطا کا، اس کے اندر امکان ہوتا ہے شیطان کے حصے کا. اس لیے ہر ولی جتنا بڑا سچا ولی ہو، جتنا بڑا اونچے درجے کا ولی ہو، اس کے الہام کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پیش کیا جاتا ہے، قرآن پر پیش کیا جاتا ہے، شریعت مصطفیٰ پر پیش کیا جاتا ہے. اگر اس سے مطابقت کرے تو مانتے ہیں، اگر نہ کرے تو چھوڑ دیتے ہیں اس کو. یہ شریعت مصطفیٰ کا یہ حصہ ہے. پھر یہ دیکھیے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کچھ ضرورت نہیں مجھ کو، آپ صرف توجہ رکھیں. وہ مولوی نہیں اس طرح کا، میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ رومال میرے پاس ہوتا ہے، صاف کر لیں. حضرات ذرا غور فرمائیے، جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الطریق کلھا مسدودۃ علی الخلق.
اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام راستے جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں وہ مخلوق کے لیے بند ہیں. مخلوق اور اللہ کے درمیان تمام راستے بند ہو چکے, کوئی نہیں کھلا ہے, ایک بھی دروازہ نہیں کھلا ہے, سب بند ہیں. کیسے رسائی ہوگی؟ اللہ تک کیسے پہنچو گے؟ آگے فرمائے الا من اقتفا من آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سوائے اس راستے کے جو محمد عربی کے قدموں سے ہو کے جاتا ہے. دوسرا کوئی راستہ, ایک ہی راستہ ہے جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے. اسی کا ترجمہ کیا سادی شیرازی نے, جو کہا خلاف پیمبر کسے را گزی ہرگز بمندل نہ خواہد رسی. اسی کا ترجمہ پھر میاں محمد بخش نے بھی کیا. ہماری زبان کے اندر بھی قلم توڑ گیا. وہ کیا کہتا ہے؟ رستہ چھوڑ نبی دا ٹریاں کوئی نہیں مندل پگدا. رستہ چھوڑ نبی دا ٹریاں کوئی نہیں مندل پگدا, جے لکھ محنت ایویں کریے کلر کون نہیں اگدا. اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے, وہ محمد عربی کا راستہ ہے. ایک ہی یونیورسٹی ہے, وہ مدینہ شریف کی یونیورسٹی ہے جو لے جائے. اسی کا یہ تو ہے نا ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جو اس شعبے میں ہے. ماڈرن ایجوکیٹڈ طبقے کے لیے اقبال کے ہاں بھی وہی سوچ ہے, وہی جو سادی شیرازی کے ہاں ہے, وہی جو میاں محمد بخش کے ہاں ہے, وہی سوچ اقبال کے ہاں بھی ہے. لیکن اس کا انداز چونکہ ان کو سامنا دوسرے لوگوں کا تھا, وہ اس کو اس انداز میں کہتے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. اس یونیورسٹی امریکہ کی طرف نہ دیکھ, آکسفورڈ کو نہ دیکھ, کیمبرج کو نہ دیکھ, واسکو ڈے گاما کو نہ دیکھ, نیوٹن کو نہ دیکھ, برنارڈ شاہ کو نہ دیکھ, مسئلہ فیسا غورس کی طرف نہ جا. ایک ہی دروازہ ہے, وہ محمد عربی کا دروازہ ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. کیوں جی؟ فرمایا خاص ہے. پہلے مقدمہ باندھا نا, پھر اس کا نتیجہ نکال کے باہر رکھ دیا. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور اپنے بارے میں کہتا, اپنے بارے میں بھی کہتا, دعویٰ کرتا ہے, کہتے میں بھی چونکہ اسی مکتب سے پڑھا ہوں, مجھے بھی کسی مسجد والے نے پڑھایا ہے, مجھے بھی کسی قرآن اور حدیث کے علم والے نے بہراور کیا ہے, اس لیے میں یونیورسٹیوں میں آیا ضرور ہوں. ادھر آکسفورڈ میں بھی آیا ہوں, جرمن میں بھی گیا ہوں, جلوہ فرنگ کو میں نے بڑے مزے سے دیکھا ہے, لیکن میری آنکھ چندیا ہی نہیں. کیوں کہ میں نے مدینے کی خاک کا سرما ڈالا ہوا ہے اپنی آنکھ. وہ جو کہا نا ان کا شعر ہے, کیسے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. مدینے کی خاک کا سرما ڈال, پھر جہاں بھی چلا جائے مصطفیٰ کی لذتیں حاصل رہے گی. پھر تیرا قبلہ و کعبہ مصطفیٰ ہی رہے گا, کوئی اور شے نہیں بن سکتا. میں یہ سوچتا تھا کہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہاں سے اٹھا لیا, یہ کہاں سے لیا بھئی؟ یہ خلوص ایسی دولت ہے جس کو مل جائے. بھئی ذرا شیطان بھی اس تک رسائی نہیں رکھتا. ذرا پڑھو نا کبھی قرآن, شیطان سے کوئی چیز بچ سکتی ہے؟ یہ جنید بغدادی کہتے ہیں خلوص ہی بچ سکتا ہے, باقی کوئی. جیسے ایک راہبر رہنما اپنے ماننے والوں کی راہبری کرتا ہے, جیسے دل کا روگی کو چلا جائے نا, اپنے پیر سے کہتا ہے میرے روگ ہے. روگ اپنے پیروں سے, جیسے ڈاکٹروں سے روگ اپنا جو ہے وہ بانٹتے ہیں. ڈاکٹر سے جا کے آپ کہتے ہیں جی مجھے روگ ہے, تکلیف ہے جی, مجھے کوئی میری آئی سائٹ کا مسئلہ ہے, یا مجھے کوئی یہ سٹامک کا مسئلہ ہے, یا کڈنی کی پرابلم ہے, یہ مسئلہ ہے, یا مجھے نیند نہیں آتی. حکیم صاحب کے پاس جاتے ہیں. ابھی مجھے ہماری مسجد کے جو ہمارے ادارے کے جو استاد ہے وہ کہتے تھے یہ میری جو نیچے والا حصہ ہے یہ سو جاتا ہے. تو میں نے کہا حکیم صاحب بیٹھے ہو مشورہ کر لو. یہ درد بانٹتا ہے نا بندہ, تو درد بانٹنے کے لیے پیر ہوتا ہے.
لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف یہ نہیں بھائی، حکیم ڈاکٹر جو ہے نا وہ تو صرف آپ کے ظاہر کا علاج کرتا ہے نا، تو سچا پیر، سچا ہادی، سچا راہبر وہ باطن کا بھی علاج کرتا ہے، ظاہر کا بھی علاج کر دیتا ہے۔ جناب یہ براہ راست سرکار سے بھی کبھی درد بانٹے جاتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو وہ جو مشہور فرمان ہے، وہ دل کا روگ تھا جو بتایا، وہ کیا ہے؟ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے جو اس وقت میں نے صحابی کہتے میں نے دیکھا کہ فاروق اعظم کا ہاتھ سرکار کے ہاتھ میں تھا۔ غور کرو نا ذرا، جس زمین کے ذروں پہ مصطفیٰ قدم لگا کے چلا جاتا ہے، رب و زمین کے ذروں کی قسم اٹھا لیتا ہے، تو جس ہاتھ میں مصطفیٰ کا ہاتھ آیا پڑا ہو وہ ہاتھ کیا خوش نصیبی۔ اس وقت فاروق اعظم کہتے تھے آقا سرکار مجھے اللہ کی قسم، مجھے آپ کائنات کی ہر شے سے پیارے ہیں الا من نفسی، مگر میرا روگ ہے کہ مجھے میری جان آپ سے زیادہ پیاری ہے، کیا کروں میں؟ یہ دل کا روگ ہی ہے نا، اپنا روگ لے آیا ہے۔ جواب میں سرکار نے فرمایا اللہ والذی نفس محمد بیدی اتحب علیک من نفسک، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر تیرے دل کی یہ کیفیت رہی تو مومن نہیں، کہ تجھ کو اپنی جان مجھ سے زیادہ پیاری رہی پھر تو مومن نہیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں فاروق اعظم کے دل کا روگ اتنی دیر میں دور کر دی ہے سرکار نے۔ یہ روگ تھا نا، لے آئے تھے، یہ روگ ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرض کیا سرکار اگر یہ بات ہے تو پھر تو مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تو مومن ہے۔ یہ عمر کا حال ہے جس کو مانگ کے لیا ہے، تو میرا تیرا یہ روگ ہوتا ہے۔ میں یہ بات عرض کرتا تھا کہ دل کا روگ بانٹنا چاہیے، بانٹا جاتا ہے دور ہو جاتا ہے۔ دل کو روگ لگتے ہیں، کبھی دل اس میں مرض پڑ جاتا ہے نفاق کا، اس کے اندر دل میں روگ پڑ جاتا ہے، بندہ پتھر دل ہو گیا ہے، وہ بانٹتا ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کرو، یہ پرابلم ہے مجھ کو۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان کہ شیطان دسترس ہی نہیں رکھتا جی، کوئی عمل ہے جس پہ شیطان دسترس نہ رکھے؟ قرآن پاک میں فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اس کا جو خلاصہ ہے، اس پوری جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد آدم کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے، جس طرح کہ شیطان نے تمہارے ابوین کو، آدم اور حضرت حوا کو آزمائش میں ڈال دیا، اور ان کا وہ لباس حیا جو اترنا نہیں چاہیے تھا اتر گیا۔ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے۔ حدیث میں سرکار کا فرمان ہے ان الشیطان من الانسان یجری مجری الدم، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ تو پھر شیطان سے بچو گے کیسے؟ اچھا ان بے عقلوں سے بھی پوچھو جن کا یہ نظریہ بے شیطان تو ہر رگ کے اندر دوڑتا ہے، حاضر ناظر ہوا نہیں ہوا ہے؟ تو جو مصیبت پڑی ہے وہ حاضر ناظر ہو گیا ہے، تو جو اللہ نے جس کی خاطر ساری کائنات بنائی ہے وہ حاضر ناظر ہو جائے، شریف کیسے ہوتا ہے؟ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کسی کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے شیطان کو حاضر ناظر مان کے، کسی کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے حبیب الرحمان کو حاضر ناظر مان کے۔ میں سوچتا تھا بھئی حضرت، ابھی میں ادھر ہی ہوں، تقریر میری چلی نہیں، میں ادھر ہی کھڑا ہوں ابھی، صرف آپ کو سیدھا کرنے کے لیے۔ اب میں سوچتا رہا کہ کہاں سے یہ اٹھایا ہے،
الہام ہوا ہمارے پیر جنید بغدادی پر، حضور غوث اعظم کا جو پیر ہے، داتا علی اجویری کا پیر ہے. جنید بغدادی کی زندگی پڑھو گے تمہاری زندگی بھی بدل جائے گی، وہ کوئی الگ شے ہے اللہ کے فضل سے. پھر مجھے تلاش کرتا رہا، مجھے ایک حدیث ملی. یہ فرمایا گیا حدیث میں کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فرشتے اعمال پیش کریں گے. رکھ گئے سب اعمال پڑے، کچھ اعمال کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو اٹھا کے لے جاؤ، یہ میرے لیے نہیں ہے، لے جاؤ، یہ میرے لیے نہیں، لے جاؤ. کچھ کے لیے فرمائے گا ادھر ہی پڑے رہنے دو، یہ میرے لیے. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ظاہر طور پہ دیکھنے میں تو دونوں ایک جیسے، عمل ان کی شکل بھی اس جیسی، اس کی بھی عمل جیسی، جزا بھی اس جیسی، وہ بھی اس جیسا، تو کچھ کو قبول کرتا ہے، کچھ کو کہتا ہے اٹھا کے لے جاؤ. تو قیامت کے دن رب فرشتوں سے فرمائے گا، یہ جو فرشتے اعمال پیش کرنے والے ہیں، رب فرمائے گا میں نے تمہیں ہر چیز پہ دسترس نہیں دی، مجھے سمجھ آ گئی کہ جس پہ دسترس نہیں ملی ہے وہ خلوص کی دولت ہے، وہ نیت کا اخلاص ہے. اس لیے نہ فرشتہ لکھ سکتا ہے، نہ شیطان راستے سے بھٹکا سکتا. اس لیے اللہ سے کبھی خلوص کی دولت کا ایک ذرہ مانگ. اس پر بہت طالب علموں کے لیے کچھ باتیں ہونی چاہیے تھیں. یہ پہلی حدیث ہے، اس کا تھوڑا حصہ میں نے پڑھا. نیت کا اخلاص ہر عمل میں. من صلی صلاۃً من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. یہ حدیث ہے جو پڑھتا فقیر آپ سے. شیروں پر سبحان اللہ کہتے ہو، حدیث پہ کوئی نہیں. یہ سرکار کا کلام ہے نا. من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے نماز پڑھی دکھلاوا کیا، نماز پڑھی ریاکاری کی، لمبی نماز کی مریدوں کے لیے، لمبی نماز پڑھی شاگردوں کے لیے، لمبی نماز پڑھی لاگے لوگ دیکھیں، لوگوں کا جرم اٹھایا، بیچ میں چادر ڈالی، اللہ اکبر، لوگوں کے لیے. کبھی کرتا ہے نا بندے سے، ہوتا ہے یہ عمل. تنہا نماز پڑھے، کبھی نفل چھوڑ جائے. عشاء کی نماز ہے بھائی اتنی رکعتیں ہوتی ہیں، تنہا پڑھتا ہے کم پڑھتا ہے، بندوں میں پڑھتا ہے زیادہ پڑھتا ہے. میری دعوت فکر ہے آپ کو بھی، اپنے آپ کو بھی، خاص طور پہ پیروں کو، مولویوں کو، مفتیوں کو. یہ فرمایا گیا جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھے شرک ہے. دکھلاوے کے لیے روزہ رکھے سارا سال، کبھی اللہ کے لیے ایک رکھے نا. وہ حدیث میں اکثر جو سناتا ہوں، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا خدا کی قسم، وغیرہ رات شام دو جائے ادھر ہی تقریریں کرتا. خلوص کی دولت کا سوال ہونا چاہیے اللہ سے. جو بھی عمل کرو نیت محض اللہ کے لیے. جو بھی کام کیا ہے کس کے لیے؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ. یہ اتنی بار پڑھیں گے کہ آپ کو یاد ہو جائے گی، دھکے سے یاد ہو. محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے، نہ دینا اللہ کے لیے. ایمان پائے تکمیل کو پڑھ. ایک حدیث ہوئی ہے. اب اگر اجازت ہو تو آگے بھی پڑھوں یا جیسے ہی آپ کا ہاتھ کھڑا ہوگا نا، جیسے کہتے ہیں امپائر کی انگلی کھڑی ہو گئی، آپ امپائر ہیں، فقیر انگلی کھڑی کر دو گے ادھر ہی ختم. حاجی صاحب کو امپائر مقرر کر بس کریے، بس نہیں وہ مسئلہ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا. اچھا اب دوسری حدیث بھی سنو. ایک حدیث ہوئی ہے نا، وہ بھی پوری نہیں، تھوڑا سا حصہ سنا ہے میں نے، اس پر بھی ابھی بہت سی باتیں موجود ہیں. دوسری حدیث جو اپنے بیٹے کو حضور امام اعظم ابو حنیفہ نے بطور وصیت دی، آپ بھی یاد رکھو. کیا فرمایا؟ بہت آسان کر کے میں بیان کرتا ہوں. فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ہم نے اور آپ نے بھی 5 یاد کر لی نا، ہمارا بیڑا بھی پار ہوگا اللہ کے کرم. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. یہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں
کہ سرکار کا فرمان ہے انسان کے آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں کو نہیں. غور فرمایا. جس چیزوں سے ہمارا تعلق ہی نہیں. ہماری پنجابی میں بھی ایک جملہ بولتے ہیں شاید اسی سے اٹھا کے لے آئے. معلوم ہے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جیڑے پنڈ نہیں جانا ادھر راہ پوچھنے دی کی لوڑ ہے. یہ اسی سے لائے. تو جس معاملے سے ہمارا تعلق ہی نہیں, یہ فلاں کون ہے, فلاں کیسا ہے, کہاں گیا, کہاں رہتا ہے, کہاں آیا, ساری عمر اسی میں برباد کر دیتے ہیں ہم. کسی کی ٹو میں لگے رہتے ہیں, کدھر سے آیا جی, کہاں گیا تھا, کیا کام تھا جی, وہ دو بندے بیٹھے پتہ نہیں کیا کر رہے تھے, سوچ رہا ہے. فرمایا تیرے اسلام کی خوبی یہ ہے لا یعنی چیزوں کو چھوڑ رہا. تیسری حدیث بھی سنو, تیسری حدیث حضرات ذرا غور فرمائی. تیسری حدیث بھی سنیے. تیسری سرکار کا فرمان کیا ہے؟ لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. دنیا کا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے. ایک لمحے کے لیے میں بھی اپنے دل میں جنگ لیتا ہوں, آپ بھی ذرا جھانکیے. اپنے لیے کبھی آپ کوئی پریشانی پسند کرتے ہیں, اپنے لیے کبھی حقارت پسند کرتے ہیں, اپنے لیے کبھی کوئی بری چیز پسند کرتے ہیں, اپنے لیے کبھی ناکامی پسند کرتے ہیں. تو مسلمان بھائی کے لیے اگر کوئی ایسی چیز کبھی پسند ہو گئی پھر میں اور آپ مومن نہیں ہو سکتے. ضروری ہے کہ مومن ہونے کے لیے معلوم ہوا کہ کسی کی بلائی چاہو گے اس کا بلا تو ہوگا ہی, اس سے زیادہ بلا آپ کا ہوگا کہ آپ اس کی بلائی چاہو. 3 حدیثیں ہو گئی. چہرے پہ ذرا سروٹ پھر بھی اتار ہی دو. یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے دی ہیں 5. آئی گنبد خضرا کے مکی کی طرف سے. صرف 2 روایتیں رہ گئی ہیں. اس کے بعد میں پھر ایک بات مسجد کے حوالے سے کر کے بات ختم کرتا ہوں. اچھا مجھے معلوم ہے کہ نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے کچھ نا, یہ تو دیا ہوا تو ہے ہی, اس میں شک نہیں. تھک گئے ہیں آپ, لیکن ذرا یہ باتیں قیمتی ہیں. اگر آپ کہیں تو وقت زیادہ ہے تو میں وہ چھوڑ کے آخر میں جو حدیث سنانی وہ سنا دیں. میں تھوڑا چہرے بھی پڑھتا رہتا ہوں مجھے باہر سے ذرا, کیونکہ یہ نئی مسجد ہے نا, ذرا پھر وہ عادات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. میں اس میں مختصر تو بہت کرتا ہوں لیکن حدیث ہوتی ہے نا, میں تھوڑا ٹائم لے جاتی ہے. اگلی چوتھی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اچھا دن رات گالیاں بکتا رہے مسلمانوں کو, دن رات مسلمانوں کے عیب ڈھونڈتا رہے, دن رات مسلمانوں کی عیب جوئی میں پڑا رہے, کانا پھونسی کرتا رہے, غیبت کرے, چغلی کرے, ان کے پیچھے پڑا رہے, تو حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں پھر بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمان کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان, مسلمان کی زبان سے. 4 ہو گئی, 5ویں بھی سنو, تھوڑا سا وقت لے لیتے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے 5 دی اپنے بیٹے کو, 5 لاکھ میں سے نکال کے, مغز ہے ان کا. فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. فرمایا حلال بھی ظاہر ہے, حرام بھی ظاہر ہے. جو حلال اور حرام کے درمیان ہے وہ مشتبہات میں سے ہے. جو بندہ بچ جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا اس کا. یہ 5 حدیثیں آج کا سبق ہے. آخر میں ایک بات, اتنے سے وقت کے اندر ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
فرمایا جب میں معراج کی رات گیا ہوں ہر شے پیچھے رہ گئی تھی, سب کچھ پیچھے تھا. فرمایا میں جبریل امین بھی سب پیچھے, میں آگے بڑھ گیا نا, بہت آگے. تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے عرش کے نور کے پردوں میں ایک بندہ چھپا بیٹھا. آپ کسی اور کتاب میں تو شاید دیکھیں نہ دیکھیں, لیکن فتاوی رضویہ میں دیکھ لینا اسی طرح موجود. فرمایا اللہ کے عرش کے نور کے پردوں میں ایک بندہ چھپا بیٹھا. کہتا مجھے بڑا تعجب ہوا, ہر شے پیچھے رہ گئی ہے, یہ بندہ ادھر کیسے آ گیا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا اہذا من ھذا, کون ہے؟ پھر سرکار نے آپ ہی فرمایا اہذا نبی قیل لا اہذا ملک مقرب, کیا یہ کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ جواب آیا اللہ, نہ یہ نبی نہ یہ مقرب فرشتہ نہ کوئی اور. سرکار نے پوچھا یہ ہے کون جو اتنا مقام پا گیا؟ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا سرکار آپ کی امت کا وہ بندہ جس کے اندر 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں. 3 خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی. کیا گیا؟ پہلی فرمایا بلسانہ رطب من ذکر اللہ, یہ وہ بندہ ہے جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ اللہ ہی کرتا رہتا ہے. کبھی بسم اللہ پڑھ دیتا ہے, کبھی ماشاء اللہ کہتا ہے, کبھی انشاءاللہ کہتا ہے. سبحان اللہ کی آواز. کبھی الحمدللہ, کبھی بسم اللہ, کبھی انشاءاللہ, کبھی ماشاءاللہ, ہر وقت اللہ ہی کے ذکر سے اس کی زبان تر رہتی. عادت ڈالو نا, کوئی مشکل کام تو نہیں. اللہ کرے وہ بندہ کوئی آپ میں سے ہم میں سے ہی ہو جائے کوئی بندہ. دوسری خوبی یہ ہے, عرض کیا گیا بارگاہ رسالت میں سرکار یہ وہ بندہ ہے وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, یہ جہاں کہیں بھی ہو نا اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. یہ سمجھ نہیں آئی آپ کو پوری؟ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, اس کا دل اللہ کی مسجد میں ہوتا ہے. بازار میں بھی ہو نا, گھڑی دیکھی سورج ڈلا نہیں ڈلا, زور کا وقت ہوا نہیں ہوا, مسجد کا دروازہ کسی نے کھولا نہیں کھولا, کہیں ٹوٹی کھلی تو نہیں رہ گئی, کہیں پنکھا بند کرنا بھول تو نہیں گیا, جہاں کہیں بھی ہو اس کو فکر رہتی ہے, مسجد ہی کی فکر رہتی. تو کبھی ہم اور آپ بھی یہ چاہیں نا کسی مسجد سے اپنا تعلق قائم کر لو خدا کی قسم. کبھی فجر کو آئے, فجر پڑھ کے گئے نا, پھر پوچھتا ہے زور کا وقت کیا ہوتا ہے جی, اس شہر میں نیا نیا آیا ہوں, یہ سورج کب غروب ہوتا ہے, فجر کی اذان کا وقت کب ہوتا ہے, مسجد کا دروازہ کھلا ہوگا, جاؤں مل جائے گی. ابھی تو یہ الفاظ آپ کو سستے نظر آتے ہیں, کبھی مصطفیٰ سے پوچھو نا ان کی قیمت کا حال کیا ہے ادھر. وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, حاجی محمد افضل ناروے میں بھی ہو اس کا دل مسجد جمال مصطفیٰ میں ٹکا رہتا ہے. حاجی وقار حسین جہاں بھی بیٹھا ہو اسے اپنی ہی مسجد کی فکر رہتی ہے اور کہیں جو بھی جہاں بھی مسجد سے تعلق ہے. کبھی اپنے بچوں سے پیسہ بچا کے لاتا ہے, یار تو 4 آنے خرچ کرتا نا, آج 2 آنے خرچ کرنا. ابا 2 آنے کیا کرے گا؟ کہتے ہیں نہیں یہ مسجد کے لیے بچا کے رکھیں گے. ایک بات میں بھی کرنا چاہتا ہوں, ابھی میں جب چلا ہوں پرسوں نا, میں وہاں سے چلا تھا تو میرے گھر والوں نے مجھے ایک انویلوپ دیا ہے. میرا ایک بچہ معذور ہے, اسپیشل ہے, وہ بچہ چل نہیں سکتا, تو اس میں کچھ پیسے تھے پاؤنڈ. تو اس نے کہا, یہ میری بیوی نے کہا کہ یہ اس بچے نے دی ہیں, مامون اس کا نام ہے, کہتا یہ بابا کو دو کہ یہ مسجد کے لیے. ابھی میں مسجد کے پیسے, چونکہ ہماری مسجد بن رہی ہے, دیگر مساجد کے لیے بھی ہوتا ہے, میں نے کہا کہ اس کی اماں کہتے ہیں ادھر ہی رکھ لیتے ہیں ان مسجدوں میں. تو میں نے کہا اس سے پوچھو نا. تو کہتے وہ کہتا ہے کہ نہیں ادھر نہیں رکھ سکتے,
بابا سے کو جب جائے تو پہلا کام یہی کرے کہ یہ میرے پیسے اس مسجد میں پہنچا دے، لگنے چاہیے۔ اب معلوم ہوا کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا نا، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ تیسری بات، ہمارے لیے بہت آسان بات اور بیڑا پار کر دینے والی بات، مسجد میں کبھی آپ نے ایک اینٹ بھی لگا دی نا، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ میں بہت حدیثیں ابھی ذہن میں رکھتا تھا صدقہ جاریہ کے طور پر، مسجد کے لیے بھی سنا تھا آپ کو، لیکن وقت بہت لگ گیا۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد ایک بڑی ہستی ہوئے جنہوں نے پنجاب کی دھرتی میں جو حدیث کا فیض ہے وہ وافر انداز میں پھیلا دیا۔ ہمارا وہ سلسلہ جو استادی شاگردی ہے انہی سے ملتا ہے ایک واسطے کے بعد۔ بریلی شریف میں بھی آپ نے حدیث پڑھائی۔ انہوں نے جب اپنی مسجد بنانے کا ارادہ کیا نا، اعلان ہوا شاہی مسجد بنے گی، آپ کے مریدوں میں بڑے بڑے لوگ تھے، فیصل آباد کے، کراچی کے۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور اعلان نہ کرو۔ جو اعلان کر رہا تھا، اس نے کہا یہ ساری مسجد میرے حوالے۔ پتہ نہیں کتنے ایکڑ میں مسجد تھی، بہت بڑی، میں بناؤں گا، سارا خرچہ اول سے آخر تک میں ہی دوں گا۔ یہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا چہرہ ادھر پھیر لیا، دھیان ہی نہیں دیا کون ہے یہ، کیا کہتا ہے یہ بات، میں اکیلا بنواؤں گا۔ تو آپ نے تھوڑا سا طبیعت میں ایک ملال کی کیفیت ظاہر کی، یہ اکیلا بندہ، تو آپ نے جواب میں فرمایا نہیں، ہمیں اس کے پیسوں کی ضرورت نہیں، لے جاؤ اس کو۔ پوچھا حضور مسجد ہی بنانی ہے نا، مقصود حاصل ہو جائے گا۔ فرمایا مسجد تو بنانی ہے، لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنا ایک پیسہ بھی لگا دے وہ بھی اس مسجد کا ثواب قیامت کے دن پا جائے گا۔ ہم یہ دولت ایک کو نہیں، امت مسلمہ ساری کو دینا چاہتے ہیں۔ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ۔ کبھی آپ نے مسجد میں چراغ روشن کر دیا نا، اس کی لو جو اس کی روشنی جو مسجد کو روشن کرے گی، آپ کا دل بھی روشن کر جائے گی۔ تو تیسری بات بھی سن لو، بات ختم کریں۔ فرمایا یہ جو بندہ عرش کے پردوں میں چھپا ہوا، اس کی تیسری خوبی ہے، اس نے کسی بندے کے والدین کو گالیاں دے کر اپنے والدین کو گالیاں نہیں نکلوائیں۔ میں سمجھا نہیں سکا شاید۔ ہم کسی کے والدین کو گالیاں دیتے ہیں تو ظاہر ہے جواب میں فرمایا کہ یہ خوبی اپنے دامن میں رکھ کہ کسی کے والدین کو گالیاں دے کر اپنے والدین کو گالیاں نہ نکلوا۔ تین خوبیاں ہوں گی، عرش کے پردوں میں چھپے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس مسجد کو اللہ تعالیٰ قیامت آباد فرمائے۔ میں وہی دعا کروں گا جو میاں محمد بخش عارف کھڑی نے فرمائی ہے، صدا بہار دئیں اس باغے، کدی خزانہ آوے، ہومن فیض ہزاراں تائیں، ہر پکا پھل کھاوے۔ تھوڑا سا وقت مجھ سے زیادہ لگ گیا ہے، اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ دوران گفتگو مجھ سے کوئی بات نظریہ اہل سنت کے خلاف جانے انجانے میں نکل گئی ہو، اللہ سے آپ کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ تمام حضرات سنت ادا فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ جمعۃ المبارک کی تیاری۔